بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ترجمہ: وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا دیا ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے من بعدی ان کے بعد بالرسل رسولوں کو وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور تقویت دی ہم نے ان کو بروح القدس روح القدس کے ذریعے سے افکلما پس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول جاءکم رسول لائے تمہارے پاس رسول بما اس چیز کو لا تہوا نہ پسند کیا انفسکم تمہارے جی نے استکبرتم تو تکبر کیا تم نے ففریقا تو ایک جماعت کذبتم جھٹلایا تم نے وفریقا اور ایک جماعت کو تقتلون قتل کیا تم نے وقالوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت بھیجی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون بس تھوڑے سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 تھی جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کیسے کی اور پھر اللہ پاک نے انہیں کیسے تنبیہ کی. پہلے اللہ پاک نے ان کو 3 حکم دیے تھے: لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تم میں سے ان یأتوکم اسارا تفادوہم اگر تم میں سے کوئی قید ہو کر چلا جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا. ان لوگوں نے تینوں کام کیے. ایک تو آپسی قتال بھی کیا اور لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور بھی کیا. اور تیسرا کام ان کو یہ تھا کہ فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑا لینا. پہلے 2 کام اللہ کی نافرمانی کی. تیسرا کام یہ کرتے رہے. رب العالمین نے ان سے فرمایا: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے پر تم عمل کر لیتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. جب تم ایسا کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك من خزي الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اور یہودیوں جب تم نے یہ کام کر لیا
قتال بھی کیا، لوگوں کو گھر سے باہر نکالنے پر مجبور بھی کیا، اور تیسرا کام تم کرنے لگ گئے وہ صرف اپنی من پسند کے لیے حکم الہی سمجھ کر وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری سزا اور تمہارے لیے جزا یہ ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور کل قیامت کے دن الی اشد العذاب، دردناک عذاب تم کو دیا جائے گا۔ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اور تم نے دنیا کو پسند کیا، آخرت کو چھوڑ دیا، کہ جب کل قیامت کے دن تم یہ چاہو گے ہمارے عذاب میں تھوڑی سی بھی تخفیف ہو جاتی، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب ان کو یہودیوں کو مخاطب بنا کر رب العالمین فرما رہے ہیں تم لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے رسول پیغمبر آئے تم نے ان لوگوں کو، ان نبیوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جھٹلایا ہی نہیں بلکہ بعض پیغمبروں کو تم نے قتل بھی کر دیا، ان کو جان سے تم لوگوں نے مار ڈالا۔ لیکن بعض نبی وہ تھے جن کی حفاظت رب العالمین نے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی، اور تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمارے دل ایسے ہیں کہ جن میں ہر طرح کے علوم ہیں، اور ہمارے دل ایسے ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، تمہاری بات تو حق معلوم نہیں ہوتی ہے لہذا ہمارے دل تمہاری باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور تورات کو دینے کا مشہور قصہ ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہاں پر ان کو کتاب عطا کی گئی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بنی اسرائیل میں پے در پہ ہم نے نبی بھیجے، اتنے نبی بھیجے اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں کہ اتنے زیادہ نبی کسی اور قوم میں نہیں آئے۔ حضرت زکریا، حضرت شمعون، حضرت شمائل، حضرت یسع، حضرت عزیر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، بہت سارے نبی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے درمیان میں یہ اتنے سارے نبی آئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور توثیق کے لیے تھے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پہ بھیجے ہم نے ان کے بعد بالرسول رسولوں کو، اور انہی میں سے پھر آخر پر ان نبیوں کے بعد سب سے آخر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشہور نبی اور پیغمبر گزرے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلایا، بلکہ انہوں نے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، آروں سے چیرا، ایسے وہ یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، ان کو بھی جان سے مار ڈالیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی فرصت میں بہت سارے معجزات دیے، اور ایسے معجزات دیے جو ان معجزات سے ہٹ کر تھے۔ مثال کے طور پر اندھوں کو بینا کر دینا، مادر ذات اندھے ان کو ٹھیک کر دینا، اور بیماروں کو ٹھیک کر دینا، برس کی بیمار والے مریضوں کو شفایاب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے سے ہونا، اور مردوں کو قم بإذن اللہ کہہ کر کھڑا کر لینا۔ یہ عجیب و غریب قسم کے معجزات
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. لیکن عجیب و غریب یہ انسانوں کو لگتی ہے، اللہ کی قدرت کے لیے تو یہ کوئی عجیب و غریب نہیں، اور جس نبی کو یہ معجزہ دے دیں گے ان کے لیے بھی کوئی عجیب نہیں. مردے کو زندہ کر لینا کوئی عجیب نہیں، اللہ کی قدرت میں ہمارے لیے عجیب ہے. ایسے ہی ایک آدمی جس کی آنکھوں پر کچھ بھی نہیں ہے، بس صفا چٹ ہے، پھر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آنکھیں نکال دینا، پھر ان کو روشنی آ جانا. ایسے سالہ سال سے مرضوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے ٹھیک ہو جانا، یہ ظاہر میں انسانوں کے لیے تعجب میں ڈالنے والی چیزیں تھی، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. رب العالمین نے اسی کو فرمایا آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عجیب بہت سارے معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے، تقویت دی ہم نے ان کو، عیسیٰ ابن مریم کو روح القدس کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے تقویت دی. یوں تو دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کے پاس وہی لے کر آنے والا فرشتہ صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہے. ایک انسان دنیا کے اندر کذاب اور دجال، کائنات کے خبیث ترین انسان گزرا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا میرے پاس فلاں 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 فرشتے آتے، ان میں سے ایک فرشتے کا نام بتا تھا ٹی جی. یہ ٹی جی فرشتہ اس کے پاس آتا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس نبوت کو لے کر آنے والے حضرت جبریل ہیں. جیسے روح نکالنے کے لیے متعین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، بارش برسانے کے لیے متعین ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، سور پھونکنے کے لیے متعین ہے اسرافیل علیہ السلام. ایسے ہی نبوت لے کر آنے والے اور نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید اور تقویت دی ہم نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے سے. یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کے معاملات نبوت سے ہٹ کر بھی رہے ہیں. وہی طور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کی، لیکن اسباب کے طور پر استعمال کیا. حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آ گئے تو انہوں نے کہا کون ہو تم میرے قریب مت آؤ، مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا ہے، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے تو میرے قریب نہ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا میں کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارے خدا کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہوں. لیکن لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں، اور نہ میں کوئی نعوذ باللہ بدکار عورت ہوں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ کہا بس قال کذالک، ایسے ہی ہوگا. کیسے؟ اللہ کی قدرت سے. یہ گریبان پکڑا اور پھر ایک پھونک مار دی. بس اس پھونک مارنے سے فوراً حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئی. پھر حکم ہوگا الی النخل، ایک کھجور کے تنے کی طرف چلی جاؤ. وہاں پر پہنچ گئی، درد ذہ ہو گیا، اور درد ذہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آنے والے ہر بچے کو آتے ہی شیطان اس کو چھو لیتا ہے، لیکن ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس کو آتے ہی شیطان نے نہیں چھوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کو اس مس سے بچانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور شیطان نے ان کو چھونے نہیں دیا، بلکہ ان کی شیطان کے چھونے سے ان کو بچا لیا. پھر بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت ملنے تک جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے.
خاص طور پر اس لیے بھی ساتھ رہتے تھے کہ ان نالائقوں نے، ان یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل تو مشہور، آرے سے ان کو چیر لیا تھا، تو خطرہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لہذا حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید کی ہم نے، تقویت دی ہم نے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ لیکن ان نالائقوں کا حال اور معاملہ تو یہ تھا کہ جب جب ان کے پاس کوئی نبی نبوت لے کر آ جاتا تھا، نبوت کا پیغام لے کر آتا تھا، تو یہ بجائے تصدیق کرنے کے اس کی تکذیب کر لیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو ایمان اسلام کی دعوت دی، تو یہ نالائق کہنے لگے کہ دیکھو، اگر تم واقعی نبی ہو، اگر تم واقعی پیغمبر ہو، ادھر تو حضرت عیسیٰ کی بات کو مانتے نہیں، اور ادھر سے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم واقعی نبی ہو، اگر تم واقعی پیغمبر ہو، تو تم ایسا کام کرو جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ویسے ہی معجزات تم بھی دکھاؤ، پھر ہم تمہاری بات کو مانیں۔ اور ان کے معجزات تھوڑے سے ہٹ کر تھے، مردوں کو زندہ کر لینا، نابیناؤں کو بینا کر دینا، بیماروں کو شفا کر لینا۔ حالانکہ ان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معجزات ظاہر کروا دی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر لینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے یوں پانی نکل گیا، تھوڑا سا کھانا ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اس طرح کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ قرآن خود ایک معجزہ تھا کہ اس کے لیے عرب کے بڑے بڑے شعراء، ادبا، فصاح آئے، لیکن کوئی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، جانتے تھے اتنا بڑا معجزہ ہے، پھر بھی کیا کہنے لگے، افکلما جاءکم، رب العالمین نے فرمایا کہ اتنے بڑے معجزات آنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا۔ اصل بات کیا تھی، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آ گیا جو تمہارے جی کو اچھی نہیں لگتی، خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں تھی، جو دل نے چاہا ویسی ان کو ملی نہیں، جیسی شریعت وہ چاہتے تھے ویسی ان کو ملی نہیں۔ شریعت تو نفس کے خلاف ہوتی ہے، شریعت نفس کے تابع نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہوا، استکبرتم، اے یہودیو تم نے تکبر کیا، اور اس تکبر کے نتیجے میں تم نے کیا کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلا لیا۔ کون تھی جھٹلایا؟ زکریا علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، بہت سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کا قتل تو واضح ہے، لیکن یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ بھائی طور پر ڈائریکٹ ان کا تلوار سے تو ان کا بس چلتا نہیں تھا، جنگ میں تو ان کا بس چلتا نہیں تھا، انہوں نے دوسرا پیترا اپنایا کہ اس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو قتل کر دو، اور وہ تھا زہر۔ خیبر میں آپ علیہ السلام کو بلایا ڈائریکٹ قتل کرنے کے لیے، ایک مکان کی آڑ میں رکھا اور چھت پر رکھا ایک بندے کو کہ جو ہی نبی علیہ السلام یہاں پر بیٹھیں گے، آپ آئے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم اندر جائیں گے پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ نے تشریف رکھی، آپ بیٹھ گئے، بندہ اوپر سے پتھر لڑکنے والا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے اٹھا کر ادھر کر لیا کہ ان بدبختوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو دربدر کر دیا تھا وہاں سے، پھر وہیں پر بلا کر کھانے میں زہر ڈال دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع ہی کیا تھا، کھانے نے بتایا مت کھاؤ میرے اندر زہر ہے۔ پھر ایک عورت کھانا بنا کر لائی، یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آپ نے اس کھانے کو کھایا، صحابہ نے بھی کھایا، تو کھاتے کھاتے بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ رک جاؤ، اس کھانے کے اندر زہر ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا، کہا تم نے اس کھانے کے اندر زہر ڈال دیا؟ تو آپ نے اس عورت نے کہا کہ تم کو کس نے بتایا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس گوشت نے جو میرے ہاتھ میں، اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ تو پھر اس نے اقرار کر لیا ہاں میں نے زہر ڈالا، میں نے زہر اس لیے ڈالا تھا کہ اگر واقعی تم نبی ہو تو تم کو پتہ چل جائے گا اور تم کھانے سے رک جاؤ گے، اور اگر تم واقعی نبی نہیں ہو بلکہ جھوٹے ہو تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو مان لیا اور اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ صحابہ نے جس نے یہ کھانا کھا لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الوقت اس کا اثر تو نہ ہوا، لیکن مرض الوفات میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ وہ جو اس عورت نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر مجھے اب معلوم ہو رہا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ روح کی رگ کو اس زہر نے آج کاٹ دیا ہے۔ تب سے لے کر آج اثر یہ ہوا۔ براہ راست نبی کو کوئی شہید تو کر نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو چونکہ اللہ پاک کی شہادت کا درجہ دینا تھا، لہذا اس زہر کو اثر بنا لیا، اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ ملا۔ اس کے علاوہ بہت مرتبہ آپ علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ پر جادو کیا گیا کہ کسی طریقے سے آپ کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بہت سارے جماعت کو، بڑی جماعت کو تم نے قتل کیا اور قتل کرنا چاہا۔ تقتلون قتل کرو گے تم، عربی زبان کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے قتل کرو گے تم آئندہ، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو معاملہ پہلے ہو چکا تھا۔ پہلے معاملے کو اب کے معاملے اب کے لفظ کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا یہ ایسا گویا اب ہو رہا ہے، اب ایسا ہونے والا ہے، انہوں نے ایسا پیچھے بالکل یقینی طور پر کر لیا ہے۔ بعض نبیوں کو تو بالکل قتل کرنا بالکل ڈھکا چھپا نہیں ہے، بعض نبیوں کو قتل کرنا چاہا لیکن کامیاب اس میں نہ ہوئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے دیکھو ہمارا دل جو ہے نا یہ علوم سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے علوم ایسے ہیں جن میں کوئی جھول نہیں ہے، جن میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم غلط اور صحیح میں تمیز کر کے غلط ہمارے دلوں میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ایک غلاف، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایسا برتن ہے جو ڈھکا ہوا ہے جو ہر طرح کے غلط علوم کو قبول نہیں کر لیتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا انہوں نے ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کیا پردہ ہے؟ جو پردہ یہ بتاتے ہیں وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی ان کے اوپر فٹکار ہے۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ لعنت بھیجی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، کفر ان کے انکار کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان یہودیوں میں سے، ان بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسے چند لوگوں نے ایمان لے آیا تھا، باقی اکثر و بیشتر یہودی ایمان نہیں لائے تھے اور آج تک ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ عیسائیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو کنورٹ ہو رہے ہیں، ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہودیوں کی یہ بدخصلتی ہے کہ نہ پہلے ایمان لائے نہ ایمان لا رہے، اور قیامت تک یہ ایسے بھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کی مار ان کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر آ جائے گی۔ اللہ پاک ان برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔